السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 101 میں آپ تمام سننے والوں کا استقبال ہے۔ میں سود کے متعلق کچھ باتیں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سود کتنا زبردست گناہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، سود کا بقایا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اتنا بڑا گناہ ہے سود کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سود کھانا تم نہیں چھوڑتے ہو، سود کا بقایا تم نہیں چھوڑتے ہو، اگر تو نہیں چھوڑتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں سود کھانے والوں سے یہ کہا جائے گا کہ ہتھیار اٹھاؤ اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس آدمی کے اندر یہ ہمت ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو؟ اور ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ دیکھیے سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ سود کھانے والوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے، تو سود کھانے والے جو تھے وہ اپنی قبروں سے جو نکلیں گے تو پاگل بن کے نکلیں گے۔ اس طرح سے جیسے شیطان جنات کسی کو پاگل بنا دیتا ہے اس کے اوپر سوار ہو کر کے، اسی طرح سے وہ پاگل بن کر کے حشر کے میدان میں اپنی قبر کی طرف سے جا کے کھڑا ہوگا۔ بڑا زبردست گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو یعنی بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کے خلاف اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں اب چند حدیثیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں جو بخاری، مسلم اور ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابن حبان اور احادیث کی دیگر کتابوں میں سود کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود میں 73 گناہ ہیں۔ سود کے 73 درجے ہیں، 73 گناہ ہیں۔ ان میں سب سے ادنا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اندازہ لگائے کتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سود میں 72 گناہ ہیں، 72 درجے ہیں۔ اس میں سب سے کمتر درجہ یعنی سب سے چھوٹا گناہ یہ کمتر درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یعنی جو سود کھاتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ 1 درہم اگر کسی نے سود کھایا، 1 درہم، یا اور روایتوں میں کئی درہم کا لفظ آیا ہے کہ 1 درہم یا کئی درہم کا اگر کسی نے سود کھایا تو اس کو جو ہے 36 بار
36 بار زنا کے برابر گناہ ملتا ہے۔ جیسے کسی نے 36 بار زنا کیا تو اتنا گناہ ملتا ہے جس طرح سے 1 درہم یا اس سے کچھ زیادہ پیسے کا سود کھایا ہو۔ تو سود بڑا زبردست گناہ ہے اور سود اسلام میں حرام ہے۔ تو ابھی 90% مسلمان جو بینکوں میں روپیہ جمع کرتے ہیں اور سود کا بقایا سود سمیت پیسہ نکال لیتے ہیں اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو سود سے گھر چل رہے ہیں اور سود کے پیسے کو مسلمان کھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں چلے گا، آپ کو سود چھوڑنا ہوگا۔ سود بڑا زبردست گناہ ہے، اللہ سخت ناراض ہے سود کھانے والوں سے۔ تو سود 10% مسلمان ہی ایسے ہیں جو سود نہیں کھاتے ہیں۔ بینک میں پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہے، آپ جمع کیجئے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ بینک میں جو سود کا کی رقم جو آپ کو مل رہی ہے، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، تو وہ رقم آپ غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت سے خرچ کر دیں، اپنے اوپر کسی طرح کا استعمال نہ کریں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے نام پر سود بیٹیوں کے نام پر بینک میں جمع کر دیتے ہیں کہ جب یہ بیٹی بڑی ہوگی، شادی کے قابل ہو جائے گی، تو وہی پیسہ اس کے نام کا جو رکھا ہوتا ہے اس کو نکال کر کے شادی کرتے ہیں اور اس جو وہ سود کی جو رقم ہے اس کو ملا کر کے اور اسی سے شادی کا انتظام کرتے ہیں، کھانا پینا بھی کھلا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگ سب شریک ہو جاتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 90% مسلمان سود سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو سود کھانے والا سماج میں اس مسلم سماج میں بڑا گرا ہوا انسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑا بدترین انسان ہے جو سود کھاتا ہے۔ اس لیے سود سے ہم اور آپ توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سود کھانے والے نہ بنیں۔ اور آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے جو کچھ بتایا بالکل قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی، تو یہ اہم بات ہے، ایک دم بالکل قیمتی بات ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ کو چاہیے، آپ کے اوپر اخلاقی فرض ہے کہ اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کوئی زبردستی نہیں ہے، بس مطلب یہی مطلب نکلے گا کہ آپ قرآن کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو آیت پڑھ اللہ کی جو آیت قرآن کی جو آیت پڑھ کے سنائی گئی اور رسول کی جو حدیث پڑھ کے سنائی گئی، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو پسند نہیں، آپ نے نہیں کیا۔ تو پسند کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئندہ ویڈیو انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔